کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر سے کوئی زمانہ پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ حیرانگی پریشانی بزرگوں اس ذکر سے ہونی چاہیے جس میں قاتلوں کا تذکرہ کیا جائے، جس میں ظالموں کا تذکرہ کیا جائے، جبکہ اس ذکر میں ہم قاتلوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ظالموں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ پوری کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہمارے اس ذکر میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبی اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا موقع نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ زندہ باد علی کے ذکر کسی کا، سید بادشاہ ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، ذکر کسی کا موقع نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ کوئی بات لطف بھی آ رہا ہے یا وقت جا رہا ہے؟ مہربانی مولا آپ سنا، مہربانی مولا آپ سنا۔ بھائی جان پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ جب اتنے پاک و پاکیزہ ذکر ہماری ان مجلس اعضاء میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جاگنا یار تھوڑی سی کوشش کیجئے گا۔ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانے کو پریشانی کس وجہ سے ہے؟ مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی عزت و عظمت کی طہارت کی قسم ہے، پنڈال ہزاروں کا ہوتا اٹھ کے بھی بولتا، محتاب کا پسٹول بھرنے والا نہیں تھا، بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجلس اعضاء میں آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی چاہا کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کا تکلیف، جاگنا جاگنا خدا کے لیے، جب کبھی چاہا کہیں بھجن آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کا تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو پریشانی ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا تو پھر جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو ابو جاہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا تو خنزیر شام والے کو تکلیف ہوگی، حسین شہید کربلا کا ذکر ہوگا تو پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والے کو تکلیف، اور جتنے غازی کے اوپر بیٹھے ہو جب کبھی چاہا کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم کو دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ زندہ میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم کو دیکھ کے جل جانے والوں کو تکلیف ہوگی، یہ یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مل کر بابا درخت کر سلوات پڑھیں۔ یہ کہ آپ نے دیکھا نہیں یہ ان دنوں میں بہاول نگر میں، جھنگ میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ پچھلے سال بھی کراچی کے بارگاہ میں سید بادشاہ ایسے ہی ہوا تھا کہ بارگاہ پہ پتھراؤ کیے گئے تھے، ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا، کون سا؟ کہ یزید رضی اللہ ہے، سارے کو لعنت پیش ہو۔ یزید کو رضی اللہ کہا گیا، یہ مذہب جعفریہ کے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، اس سے بھی کوئی بندہ پکڑ کے کہے کہ یزید کو رضی اللہ کہے، یزید کو رضی اللہ کہے، یہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا بے شک میں بچہ ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے رضی اللہ اور ہوتے ہیں، لعنت اللہ اور ہوتے ہیں۔ زندہ باد بھائی جان، چند سطرے پڑھ کر آپ سب سے دعا لینے لگا ہوں، یہ جو لائٹ کے پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی دعا کیجئے گا بھائی جان، چند سطرے پڑھ کر آپ کا معیار سماعت دیکھنے لگا ہوں کہ آخرکار رضی اللہ کا معیار کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام میں برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، جاگنا جاگنا خدا کے لیے، مقام میں برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام میں برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو۔ ارے تم جس کو کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ زندہ باد علی کے شیعہ، شاباش شاد کرو۔ ایک دن بڑے غرور سے کر لگے زمین، ایک دن بڑے غرور سے کر لگے نصیب، آیا میں نصیب
जब हुसैन का महताब ने कहा मेरे सीने का दाग देख आसमान पे होता है बाप में शरीफ का। है तो वजह तो बात का आगाज किया है। मैंने चंद जुमले पढ़ने हैं शान सैयदा। सबसे पहले तो अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करता हूँ कि तालिब इल्म होने की सूरत में आपको सिर्फ सबक सुनाना चाहता हूँ। वैसे सैयद बादशाह मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात, मेरी क्या ताकत मैं उसकी शान बयान करूँ कि जिसकी शान बयान करने के लिए कम अज़ कम तौहीद का होना लाजमी है। जागना मैं शान नहीं बयान कर सकता। एक फ़कीर से पूछा गया था ये फ़कीरों की नगरी है, अगर यहाँ पे जुमला नहीं समझा जाएगा तो फिर कहाँ पे समझ जाएगा। फ़कीर मांगने वाले को नहीं कहते है तो जो कितने ये नौजवान आदमी से तशरीफ फरमाए, फ़कीर मांगने वाले को नहीं कहते। ये जो दरवाज़ों पे मांगने के लिए आते हैं ये भिखारी होते हैं। मांगने वाले को फ़कीर नहीं कहते, फ़कीर बांटने वाले को कहते हैं। जागना ये फ़कीर नहीं होता, फ़कीर बांटने वाले को कहते हैं। और इल्म की बात जब भी सुनो, जहाँ से भी सुनो, फ़कीर से सुनना। किसी मुल्ला के कहने पे कोई बात पे यकीन ना करना। क्यों? क्योंकि भाईजान मैंने मुल्ला के कहने पर बनेरे से चिड़िया उड़ती नहीं देखी और फकीर के कहने पर अर्श से सूरज उतरते देखा है। जिंदाबाद अली के शिया। भाईजान ज्यादा दूर की बात नहीं, ज्यादा दूर की बात नहीं, ये मुल्तान चले जाओ। शाह शम्स सरकार ने एक बोटी भूननी थी, बोटी भूनने के लिए उन्हें आग चाहिए थी मगर आग किसी ने दी नहीं और कहीं से मिली भी नहीं। अब अली के शम्स को जला लाया, जो अदब सुनने की आदि है। अब अली बादशाह सरकार के शम्स को जला लाया, अल्लाह के सूरज को देख के कहते तू होगा अल्लाह का शम्स, मैं हूँ अली का शम्स। जिंदाबाद अली के शिया। तू होगा अल्लाह का शम्स, मैं हूँ अली का शम्स। सूरज की तरफ देख के कहते हैं सूरज आया, बोटी भूनी, वापिस चला गया। सूरज आया, बोटी भूनी, वापिस चला गया। किसी बंदे ने शाह शम्स सरकार से पूछा कि शाह शम्स सरकार आपके पास इतनी पावर, इतनी ताकत जो है, आखिर आपका अकीदा क्या है कि आप अली को क्या मानते हैं? शाह शम्स सरकार मुस्कुराकर फरमाते हैं खुर्शीद फलक अक्सर ताज जली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। जिंदाबाद अली के शिया। मन तुम तो मौला, हम सबका मौला, दिल चिल कर बोलो नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह बोला आपके साथ बोला। खुर्शीद फलक अक्सर ताज जली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज है। माशाअल्लाह। करें बात शुरू जरा शान सैयदा के दो जुमले आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। किस अजमत की मालिका है जनाब सैयदा। मैं अदब में जाकर सिर्फ जुमले पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए जहाँ तक मैं आपको परवाज करवाना चाहता हूँ कि जिसकी तस्बीह के ताने गुनाहगार इंसान को उस अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दें। वाह 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 वाह। मैं बात यहाँ पे समझा के करना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इन्हें भी बात का पता चले कि मेहताब ने पढ़ा क्या। मैंने कहा जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार इंसान को उस अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दे। यानी कि हम किसी काम के लिए करते हैं इस्तिखारा, इस्तिखारा होता है तस्बीह के दानों पर। मैंने कहा जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार इंसान को, मिलकर बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। है तो वजह पूरी माशाअल्लाह। जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार इंसान को उस अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दे, उसे बतूल कहते हैं। वाह वाह। जिंदाबाद अली के शिया। उसे बतूल कहते हैं। और ये मैं अक्सर मजालिस में पढ़ा करता हूँ कि ये वो हस्तियाँ हैं जो ना आग से बनी है, ना मिट्टी से बनी है, ना हवा से बनी है, ना पानी से बनी है। ये एक पैगाम बस आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे भी काफ़ी जल्दी है, किबला को भी काफ़ी जल्दी है, तो मैं सिर्फ अपना मज़मून को क्लोज करना चाहता हूँ। ये दो चार जुमले सिर्फ आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जब हस्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, इनके चेहरों से एक नूर निकलता है। वो नूर इस तरह से चमकता है कि इनकी चौखट का जो नौकर है, जानते हैं नौकर जनाब जिब्राइल को, उन्हें भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये साथ साथ कौन खड़े हैं। और ये उस बीवी की शान में बयान करने लगा हूँ कि जिसके इंतजार में अल्लाह की आयत रुकी हुई थी,
واہ۔ حدیث قصہ گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، بچہ بچہ سنتا ہے حدیث قصہ کو۔ حدیث قصہ میں جب یہ چار کائنات کی عظیم ہستیاں چادر کے نیچے آئیں، جناب سیدہ نے کہا کہ اجازت ہے تو میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ سلطان الانبیاء نے مسکرا کر کہا بیٹا آج تیرا انتظار مجھے نہیں اللہ کر رہا ہے، زندہ باد، آج تیرا انتظار میں نہیں اللہ کر رہا ہے، اللہ کی ایک آیت تیرے انتظار میں رکی ہوئی ہے۔ اچھا یہ پانچوں ہستیاں جب چادر کے نیچے آ گئی، جبرائیل کو پوچھنا پڑ گیا کہ پروردگار آخرکار اس چادر میں ہے کون کون، اس چادر میں ہے کون کون؟ آواز آئی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابنوہا، اس میں فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے دو بیٹے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ہمیشہ تعارف ہوتا ہے بڑے نام سے، ایسا ہی ہے نا جی، ہمیشہ تعارف ہوتا ہے بڑے نام سے۔ پروردگارہ میں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، ہاتھ بھی میرے کامتے ہیں، میں ڈرتا بھی ہوں کامتا بھی ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں چادر کے نیچے بڑی اتنی بڑی ہستیاں جو تھی تو تو نے جناب فاطمہ کے نام سے تعارف کیوں کروایا؟ تم کہنے کو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اس میں میرا محبوب ہے، اس میں طٰہٰ ہے، اس میں یاسین ہے، اس میں مزمل ہے، اس میں مدثر ہے، اس میں وہ ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس میں وہ ہے جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس میں وہ ہے جس کی زبان لسان اللہ ہے، اس میں وہ ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس میں جوانان جنت کے سردار ہے، لیکن پروردگارہ تو نے تعارف کروا دیا جناب سیدہ کے نام سے۔ آواز توحید آئی اگر تم میرے حسین کا ذاکر نہ ہوتا تو یہیں پر تجھے بزم کر دیتا۔ ارے 14ویں صدی میں ان پڑھ جاہل لوگ یہ کہتے پھریں گے فلاں بھی محمد کا رشتہ دار تھا، فلاں بھی محمد کا رشتہ دار تھا، فلاں بھی اہل بیت میں آتا تھا، فلاں بھی اہل بیت میں آتا تھا۔ میں نے بطول سے تعارف اس وجہ سے کروایا ہے کہ اہل بیت میں رسول کے رشتہ دار نہیں بطول کے رشتہ دار آتے ہیں۔ زندہ باد علی کے حسنی سارے حلالی ہے تجھ سے ہے میری ہے جانا تو ایک جملہ اور آپ کو سناتا ہوں۔ مولا آپ اسلام وہ پیچھے والے بھائیوں کی توجہ ہے، مولا آپ اسلام مولا سلام معصوم کا جب سے یہ میں نے فرمان پڑھا ہے نا، سید بادشاہ آپ سے خصوصی دعا لینا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ میں نے فرمان پڑھا ہے میں نے اس فرمان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا۔ یہ بس آج کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا، میری ساری تکلیف کو بھول جائیں۔ یہ ایک دو لفظ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ اپنے دلوں پہ نقش کر لیں۔ معصوم فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر عبادت میں گزارا، بزرگوں اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب جاگنا ہے ایک رات، بدلے میں زندگی کے سارے گناہ معاف۔ سوال ہی روز کہتا مولا گناہوں کی کوئی حد بھی ہے، گناہوں کی کوئی تعداد بھی ہے؟ کس حد تک گناہ ہوں جو اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ معصوم ابن معصوم نے، امام ابن امام نے، کریم ابن کریم نے، سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ زندہ باد علی کے شیعہ، اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ سوال ہی کہتا مولا اچھا، معصوم نے فرمایا اگر سورج کی شعاؤں کے برابر بھی ہو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ بات ذہن میں رکھیے گا، جاگنا ہے لیلۃ القدر کی ایک رات، بدلے میں زندگی کے سارے گناہ معاف۔ سوالی رو کے کہتا مولا مجھے آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، یہ لیلۃ القدر کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ مولا میں نے اپنی زندگی کی کوئی لیلۃ القدر والی رات جاگ کر عبادت میں نہیں گزاری، اب اللہ جانے دوبارہ میری زندگی میں یہ رات آئے یا نہ آئے، میں اس کا ثواب حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ معصوم ابن معصوم نے، امام ابن امام نے، کریم ابن کریم نے، سچی ماں کے سچے بیٹے نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو علی کے بے لڑے ہوئے شیعوں میں صلاح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب۔ زندہ باد علی کے شیعہ، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، محمد ہر دشمن تلوانے، ریشمہ، بلند تر صلوات۔
سوالی روکے کہتا مولا بس اتنا آسان کہ علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دو تو اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. معصوم نے فرمایا یہ بھی نہ کر سکے. علی کا شیعہ بھوکا ہو اسے ایک ٹائم کا کھانا کھلا کے واپس اپنے گھر اپنے بستر پہ آ کر سو جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. سوالی روکے کہتا مولا بس اتنا آسان. معصوم نے فرمایا یہ بھی نہ کر سکے. علی کا شیعہ بیمار ہو جائے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلا جا, حال چال پوچھ کے واپس اپنے گھر اپنے بستر پہ آ کر سو جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. سوالی لوگ کہتا مولا بس اتنا آسان. معصوم نے فرمایا یہ بھی نہ کر سکے. علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو, 2-4 قدم کان بھاگے کے واپس اپنے گھر اپنے بستر پہ آ کر سو جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. مجھے نہیں خبر کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا جس بندے کے سینے میں دل دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے, وہ بندہ سر اٹھائے اور معصوم کا فرمان اپنے دلوں پر نقش کر لے. بھائی جان سوالی لوگ کہتا مولا بس اتنا آسان. معصوم نے فرمایا ارے تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے. تو میری دادی کے دشمنے پہ لعنت کر کے سو جایا کر, اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. ہم ممبر حسین ابن علی پہ آتا ہے تشریف فرما ہے, میں تو ایک طالب علم نصیحت سے سبق سنانا چاہتا ہوں. قبلہ ہم ممبر پہ جاتے ہیں نا تو ہم سے کہا جاتا ہے جی تبلیغ کیا کریں, تبلیغ کیا کریں, تبلیغ کیا کریں. میں نے کہا بھائی جان کس بات کی تبلیغ کریں؟ وہ کہتے ہیں جی نماز کی, روزے کی, زکوٰۃ کی, حقوق اللہ کی, حقوق العباد کی. یہ ایک فیصلہ آپ کے درمیان کرنا لگا ہوں کہ ان باتوں کی تبلیغ کیا کریں. میں نے کہا بھائی جان پوری توجہ میری طرف کیجیے گا. میں نے کہا بھائی جان جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھتا ہے اسے نماز کا پتہ ہے. جاگنا یاد, اسے کو نماز کا پتہ ہے, اسے روزے کا پتہ ہے. یہ جتنے ماتمی نوجوان چہرے تشریف فرمایا تھوڑی سی حوصلہ افزائی کیجیے گا, آخری فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اسے نماز کا پتہ ہے, اسے روزے کا پتہ ہے, اسے حج کا پتہ ہے, اسے زکوٰۃ کا پتہ ہے, اسے حقوق اللہ کا پتہ ہے, حقوق العباد کا پتہ ہے. لیکن جہاں کی پاک سرزمین والوں نماز پڑھنے سے ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. جاگنا خدا کے لیے یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. بھائی جان نماز پڑھنے سے ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تسبیح کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. مدینے کی گلیوں میں چکر لگانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. مدینے میں مر کے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. حافظ قرآن بننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. ابا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. کبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اگر مجھے 5 کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی عزت و عظمت کی طہارت کی قسم ہے, اس ذکر کی, ذاکر کی, مذکور کی, منبر آل محمد کی قسم ہے. پنڈال ہزاروں کا ہوتا اٹھ کر بھی بولتا تو محتاب کا کشکول بھرنے والا نہیں تھا. آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون, مومن کون اور منافق کون؟ منبر پہ تشریف فرما پہ حسنین کے پاک نانا ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ اس وقت سلطان الانبیاء نے فرمایا ارے اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کے فضائل پڑھ کر سنا دینا, پھر چہرے دیکھنا, چہرہ کھل جائے تو مومن ہے, چہرہ بگڑ جائے تو منافق. زندہ باد علی کے شیعہ, سارے اعلان ہے تجھے زیادہ فرق ہے. ضرور یہ جتنی دیر میں نے پڑھا یہ آپ کے لیے پڑھا ہے, یہ ماتمی نوجوان کے لیے پڑھا ہے, یہ جتنے بزرگ بیٹھے یہ میں نے آپ کے لیے پڑھا.
आओ मिलकर तो जुमले उस बीवी के लिए पढ़ देता हूँ जो 36 शहरों से 72 बाजारों से हर मोड़ पे रो रो के कहती रही, मुसलमानों चादर दो, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। अजरक मन अल्लाह, मौला आपकी हाय को कबूल फरमाए, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। बहुत ही थोड़ा पढ़ना है, 1 से 2 जुमले आपके दिलों तक पहुँचाना चाहते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, एक पैगाम है इसी मसाइब में कि जब जिक्र हुसैन इब्न अली होता है ना, तो खुदा के लिए, ये सैयद हो कि मैं आपकी मिन्नत करने लगा हूँ, खुदा के लिए कभी भी मजलिस में ये सोच कर ना जाया करें कि कोई नामवर शख्सियत पढ़ेगी तो हम मजलिस में जाएंगे, कोई अच्छा खतीब पढ़ेगा तो हम मजलिस में जाएंगे। मुझे मिंबर आले मोहम्मद की कसम, एक मोहम्मद की बेटी, एक अली की बेटी, अज़ादारान मज़लूम में करबला, एक मोहम्मद की बेटी, एक अली की बेटी। अज़ादार एक का सर जख्मी है तो एक का पहलू जख्मी है, साथ में 4 साल बतूल है जिसके कानों से खून जारी है। अज़ादार हम तो मजलिसों में सोच सोच के आते हैं ना कि फलां ज़ाकिर पढ़ेगा तो हम मजलिस में जाएंगे, फलां अज़ादार पढ़ेगा तो हम मजलिस में जाएंगे। मुझे मिंबर आले मोहम्मद की कसम, मोहम्मद और अली और हुसैन की बेटी। अगर सुबह की नमाज भी उस मुकाम पर पढ़ती है जहाँ पर हुसैन का जिक्र होना होता है। अगर हम तो मजलिस सुनने के बाद, मातमदारी करने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगर मोहम्मद और अली और हुसैन की बेटी अगर इसी अज़ा खाने में फिरती रहती है और बिला तशबीह माँ का हाथ पकड़ के कहती रहती है, अम्मा फला अज़ादार यहाँ रो रहा था। अजरकुम अल्लाह, नहीं आती तुझे हाय करनी, किसके इंतजार में बैठा है, करना हाय गरीबों में, गरीब बन के बैठा कर। अज़ादारान मज़लूम में करबला रो के कहती है, अम्मा फला अज़ादार यहाँ रो रहा था, अम्मा वो मातम करके रोने वाला यहाँ रो रहा था, अम्मा वो चीखे मार के रोने वाला यहाँ रो रहा था। अज़ादार अचानक माँ से एक सवाल करती है कि माँ का हाथ पहलू से उठ जाता है। अज़ादार रसूलुल्लाह रो के कहती है, अम्मा ये हाय करके रो रहे थे, अम्मा ये मातम करके रो रहे थे, अम्मा ये चीखे मार के रो रहे थे, अम्मा इन्हें तो पत्थर किसी ने नहीं मारे, अम्मा इन्हें तो ताज जाके किसी ने नहीं मारे। अज़ादार सैयदजादी रो के कहती है, बेटा ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहे थे, और ये तो तेरे मजलूम भाई हुसैन को रो रहे थे। अज़ादार सैयदजादी रो के कहती है, अम्मा अगर मेरे हुसैन को रोना जुर्म नहीं और फिर आज तक मेरा सर जख्मी क्यों, अम्मा मैंने जहां हुसैन का नाम लिया और कहीं से पत्थरों की बारिश। अजरकुम अल्लाह, आपकी हाय को कबूल फरमाए और आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारान मज़लूम में करबला, शर्मा करना, रोया करो। रावी की एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ। रावी कहता कि मैं एक दिन सैयद सज्जाद के घर गया, देखता क्या हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक और रिवायत पढ़नी है। अज़ादारान मज़लूम में करबला, रावी कहता कि मैं एक दिन सैयद सज्जाद के घर गया, देखता क्या हूँ कि सैयद सज्जाद सजदे की हालत में है, रुखसार मट्टी पे रख कर रो रो कर कह रहे हैं, परवरदिगारा उन आवाज़ों पर रहम फरमा जो गमे हुसैन में बुलंद होती है। बस अज़ादार जो ऊंची आवाज़ में हाय करके रो लेता है उसे सैयद सज्जाद की दुआ मिल जाती है। अज़ादार 36 शहरों से 72 बाजारों से अली की बेटी गुजरी नहीं है, गुजारी गई है। अजरकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय को कबूल फरमाए। अज़ादारान मज़लूम में करबला, मैं बस मुख्तसर सी रिवायत पढ़ देता हूँ। अज़ादारों जिस रास्ते से गुजरती थी ना, इतना मारा जाता था अली की बेटी को, इतना मारा जाता था। अजरकुम अल्लाह, इतना मारा जाता था। अज़ादारों हर मोड़ पे कोई ना कोई निशानी छोड़ जाती थी। अज़ादारों गुर्बत की एक रिवायत पढ़नी है, रोना आ जाए तो ऊंची आवाज में हाय करके रो लेना। जिस बंदे को मातम नहीं आता उसके अपने मुकद्दर की बात है। अज़ादारों ये काफिला गुजरता रहा, काफिला गुजरता गया, महीना एक गुजर गया, काफिला जहां जहां से गुजरता था अपने निशानात छोड़ जाता था। अज़ादारों काफिला गुजरता गया, महीने 2 गुजर गए। अज़ादारों काफिला गुजरता गया, अली की बेटी को लोग पत्थर मारते रहे, लोग गर्म पानी फेंकते रहे। अज़ादारों काफिला गुजर गया, महीने 4 गुजर गए। अज़ादारों काफिला गुजरने के 6 महीने बाद एक यमन का ताजिर तिजारत के सिलसिले में शाम में आया। उसने शाम की दीवारों पे खून के दाग देखे। अल्लाह जाने कौन सा बंदा किस अंदाज से मातम करेगा। अज़ादारों आकर एक दुकानदार से कहते, तुम्हें क्या हो गया और तुम कुर्बानियों के जानवर छतों पे ज़िबा करते हो। अजरकुम अल्लाह, मौला तेरी हाय, तुम्हें क्या हो गया, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, तुम कुर्बानियों के जानवर छतों पे ज़िबा करते हो। अज़ादारों वो दुकानदार मातम करके कहता है, ये कोई कुर्बानियों का खून नहीं है। आज से 6 महीने पहले
کا